نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی مدد کے لیے بلا رہے ہیں کہ ایمان والو، جب تم اللہ کی مدد کرو گے تو بدلے میں اللہ بھی تمہاری مدد کریں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک اضافی چیز تمہیں دے دیں گے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کہ تمہارے قدم کو زمین کے اندر جما دیں گے، مضبوط کر دیں گے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کوئی مسلمان کے دل کے اندر خوشی کو ڈال دینا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ عمل ہے، جس سے آج سارا کا سارا معاشرہ خالی ہو چکا ہے کہ آج مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہم دوسرے کی خوشی کو سوچتے نہیں ہیں، تصور بھی نہیں کرتے۔ اسی لیے ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم اپنی زندگیوں کے اندر تنگی محسوس کر رہے ہیں۔ آج فلسطین کے حالات بھی مجھے اور آپ کو اتحاد کی طرف بلا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو اجتماعیت کی طرف بلا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کی مدد کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہی اللہ کی مدد ہے۔ اللہ رب العزت کو میرے مال اور میرے دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو مدد چاہتے ہیں وہ مدد بھی میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اللہ کے بندوں کی، اللہ کی مخلوقات کی مدد اور معاونت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت کے یہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے مسلمان نہیں بلکہ سارے کی ساری انسانیت، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ کے نزدیک مقام رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ بخاری شریف کی روایت میں واقعہ آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پیاسا دیکھ کر پانی پلا دیا تو اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کے گناہوں پر قلم پھیرتے ہوئے اس کو جنت کے اندر ٹھکانہ دے دیا اور اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ جنت میں اس کو اللہ رب العزت نے مقام دے دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کھایا، اللہ کی مخلوق کے اوپر ترس کھایا، تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بھی ترس کھاتے ہوئے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں مقام دے دیا۔ چاہیے کہ پھر انسان تو اللہ کی مخلوقات میں سے بہت بلند ترین مرتبہ رکھنے والی مخلوق ہے، اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام رکھنے والی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت ایک ایک انسان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے کسی انسان کی مدد کرنے کو اپنی مدد کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدم جما دے گا۔ اور انسان کو کیا چاہیے، اور بندے کو کیا چاہیے؟ یہی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ دنیا میں اس کے قدم مضبوط ہو جائیں، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے، دنیا بھی درست ہو جاتی ہے، دنیا بھی مضبوط ہو جاتی ہے، آخرت بھی مضبوط ہو جاتی ہے، دونوں جگہ پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی ایک مسلمان کے دل کے اندر خوشی کے لمحات داخل کر دینا، خوشی کی چیز داخل کر دینا، جس سے وہ خوشی محسوس کر لے، جس سے اس کو پتہ لگے کہ میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے، میری مدد کے لیے کوئی میرے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو مجھے اور آپ کو اور کیا چاہیے؟ جس سے اللہ راضی، پھر دنیا بھی اس کے قدموں میں، آخرت بھی اس کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔
جنت میں اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے پسندیدہ لوگ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں اپنا مقام بناتے ہیں، جنت میں ان کی جگہ ہوتی ہے، جنت میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلسوں میں اور صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ والوں کی مجلس اور صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے آج یہ مقام ہے، یہ موقع ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر لیں، اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، اپنی مالی معاونت کر سکتے ہیں وہ کریں، اپنی جسمانی مدد کر سکتے ہیں، عضوی طور پر مدد کر سکتے ہیں، فردی طور پر مدد کر سکتے ہیں، اجتماعی طور پر مدد کر سکتے ہیں، ہر میدان میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کی مدد کے مترادف ہے۔ جب یہ کام کر لیں گے تو اللہ کی مدد میرے اور آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی، اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہوں گے تو اللہ کے نبی بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ کے نبی راضی ہوں گے، یہ دنیا میں سکون اور اطمینان ملے گا جس کے لیے میں اور آپ آج دن اور رات ایک کر رہے ہوتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ چھاؤں دیکھتے ہیں، سب ختم کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ آج دنیا کے اندر سکون سے رہ سکیں۔ دنیا کا سکون اور اطمینان اللہ کو یاد کرنے میں ہے، اللہ یاد رہیں گے، دنیا اور آخرت دونوں سکون والی ہو جائیں گی۔ اس سکون سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر یہ دیکھنے میں آیا ہے لوگ اپنے سکون اور اطمینان کے لیے کئی چیزیں، کئی کوششیں کرتے ہیں، کئی ٹیبلٹس اور دوائیں استعمال کرتے ہیں کہ سکون مل جائے، راحت مل جائے، سکون کی نیند آ جائے۔ یہ سکون کی نیند اور سکون اور اطمینان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں اطمینان اور سکون مل جائے تو پھر سکون اللہ ہی سے ملے گا، اللہ ہی سکون دینے والے ہیں، چاہے میدان جہاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے تلوار کے سائے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ظلم اور بربریت کا عالم کیوں نہ چل رہا ہو، تب بھی اللہ سکون دے دیتے ہیں۔ اللہ ہر میدان میں ان لوگوں کو سکون اور اطمینان دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنی مدد ملا دیتے ہیں۔ میں اور آپ اگر آج کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، نماز اور قرآن سے تعلق مضبوط کر لینے کے بعد اس حد تک نہ رہیں کہ نماز اور قرآن پورا کر رہے ہیں، بلکہ حقوق العباد کی طرف متوجہ ہو جائیں، اتحاد کو اپنا لیں۔ پوری دنیا میں آج مسلمان کو تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، روابط ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے اس رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ سرور یدخلہ علی مسلم، کہ سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ خوشی ہے جو مسلمان کے دل کے اندر ڈالی جائے۔ آج میں اور آپ اگر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے وہ فلسطینی بھائی بھی خوش ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر اگر جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر ہر ایک یہ سوچ رکھ لے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا فلاں بھائی، میں اس کے دل میں خوشی ڈال دوں، اپنے جذبات کو دبا کر اپنی خواہشات پر ایک قدم رکھیں، اس کی خوشی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عمل کریں، وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ کسی اور کو آگے بھیجیں گے جو آپ کی خوشی کے لیے کام کرے گا، آپ کو خوش کرنے کے لیے لگ جائے گا۔ آپ ایک کو خوش کریں گے، اللہ آپ کو خوش کرنے کے لیے 10 کی ذمہ داری لگائے گا۔ یہ سلسلہ جب دنیا میں چلے گا، دنیا جنت بن جائے گی، دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ اسلام امن و امان کا درس دیتا ہے، اسلام محبت اور الفت کا درس دیتا ہے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے۔ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنے، ایک دوسرے کے دشمن نہ بنے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کوفت اور الجھن کے معاشرے کو تشکیل نہ دیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو سکون، اطمینان اور راحت کی چیز سمجھیں کہ یہ میرے ساتھ بیٹا ہے تو مجھے تسلی دینے کے لیے بیٹا ہے۔ کسی کو تسلی کے الفاظ کہہ دینا بھی، یہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جو تسلی کے کہے ہوئے الفاظ ہوں گے، اس کی وجہ سے جنت کے اندر بہت ہی عمدہ لباس پہنائیں گے کہ جو دنیا کے اندر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے دنیا کے اندر ایک دوسرے کی مدد، نصرت، تعاون کرنے والا ماحول پیش کریں۔
ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے والا ماحول بنائیں۔ آج اگر کسی بھی جگہ پر کوئی انسان بھی پریشان ہے تو اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اس میں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں، بلکہ اللہ کو راضی رکھتے ہوئے لوگوں کو خوش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جذبے کو اتنا بڑھا لے کہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے والے بن جائیں، جیسا کہ آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ کوئی نہیں کر رہا تو بالکل نہیں کر رہا، کوئی کر رہا ہے تو اس حد تک کر رہا ہے کہ اللہ کے حکم کو پامال کر کے پھر لوگوں کو خوش کرتے ہیں، لوگوں کی خوشی کے خاطر، لوگوں کی باتوں کے خاطر عمل کرنے والے بنتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی معصیت کے اندر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت پہلے ہے، بعد میں مخلوق کی اطاعت ہے۔ اللہ کو راضی رکھتے ہوئے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ راضی ہوں گے تو سب کو اللہ راضی کر دیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، آپ سارا کا سارا دنیا اس پر خرچ کر دیں لیکن آپ سے کوئی راضی نہیں ہو سکتا۔ سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی یہی فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی اگر آپ بھی اس پوری دنیا کو خرچ کر دیتے تو ان لوگوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، یہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کے دلوں میں محبت ڈالی۔ اسی لیے اللہ کو راضی رکھتے ہوئے لوگوں کو خوش کریں۔ یہ تفریق انسانیت کے اندر نہ ڈالیں، فرقہ واریت کی تفریق لوگوں میں نہ ڈالیں، بلکہ اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، لوگوں کی مدد کرنے کی اپنے اندر جستجو پیدا کر لیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے لوگوں کے اندر خوشی ڈال دیں۔ اسی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے نفس سے مجاہدہ اور جہاد کریں کہ یہ دل اس بات پر آمادہ ہو جائے، آج سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کروں گا، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا اور لوگوں کو خوش کروں گا، تو تب میرے اور آپ کی یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت میں بھی ٹھکانہ جنت بن جائے گا۔ یہی میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا بھی مقصد ہے، اور آخرت کے اندر کامیاب بھی وہی شخص ہوگا جس کے لیے جنت مقدر بن جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور حدیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور حدیث کے سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم وہاں فلسطین کے مجاہد اور حماس کے مجاہدین کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کی طاقت بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو بھی ان کی جانی اور مالی معاونت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی یا اللہ بالادستی فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اسلامی نظام کو تخت پر بٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر-بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی حقانیت کو پھیلا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا